جیسے کہ پروگرام میں ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج وہ ہے جو انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے، یعنی کہ ہفتے کے روز وہ قومی اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے۔ صدر پاکستان نے جو آئینی ذمہ داری اپنی پوری کی ہے، جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی وزیر اعظم کے پاس قومی اسمبلی میں اس وقت اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لے اور وہ ایک عمل ہوگا، اس کی اپنی آئینی، قانونی اور اس حوالے سے جو تشریحات ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم عمران خان کا، مگر ان کی حکومت کو اور ان کی حکومت کی کلیدی شخصیات کو آنے والے دنوں میں آئینی اور قانونی حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیلنجز کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور اس کا جواب حاصل کرنا ہے۔ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی سینئر معزز قانون دان ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں، محترم اشرف اوصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشرف اوصاف صاحب۔ ہمارے عام پاکستانی ناظرین کو اگر براہ مہربانی آپ فرمائیے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے گا، ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں مثال کے طور پہ شامل ہیں اور وہ انحراف کرنا چاہیں اس اوپن بیلٹ میں، تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ ہمیں تو یہ علم ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو مراحل ہو سکتے ہیں، اگر اس کا مختصر احاطہ اگر آپ کر سکیں پلیز۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کی اپنی ثوابدید پہ لینے کا کوئی کسی قسم کا اختیار یا کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے یا نہیں۔ تو جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ صرف ہمیں ایک جگہ پہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات نظر آتی ہے، وہ ہے آرٹیکل 91(7), جہاں پہ صدر مملکت جب یہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں اپنی نیشنل اسمبلی کے اندر، تو ان کو ریکوائر کر سکتے ہیں، یعنی ان کو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیجیے، اور وہ میجورٹی آف دی ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی کی بات ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ تو کہیں پہ بھی صدر مملکت نے یہ فائنڈنگ نہیں دی، اور وہ کیٹیگوریکل فائنڈنگ دینا ہوگی، نہ ہی صدر مملکت نے اس مقصد کے لیے سمن کیا ہے جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے۔ یہ پرائم منسٹر کا اپنا ثوابدید ہے، اپنی سب انہوں نے کیا ہے۔ میری دانست میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، اور اس طرح کا ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کی اپنی ثوابدید پہ لینا محمل ہوگا، بے معنی ہوگا۔ اب اگر مان لیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیشنل اسمبلی کا جو سیشن اس مقصد کے لیے کال کیا جاتا ہے، تو پھر کہا یہ جائے گا کہ جو اس موشن جو ووٹ آف کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں وہ آئیز ہو یا نو ہو۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو وہاں پہ وائس ووٹ کے ساتھ، اور جو لوگ کھڑے ہو جائیں وہ دیتے ہیں، اور جو بیٹھے رہیں ان کی کاؤنٹنگ، ہیڈ کاؤنٹ اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو سب دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، اور جو اندر بیٹھے ہوئے ہوں لوگ، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس حق میں ہیں کہ ان کے ووٹ دیا جائے کانفیڈنس کا، تو پھر وہ سارے رائٹ میں چلے جائیں یا لیفٹ میں چلے جائیں۔ وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ یہ سارے کام کرے گا، اسپیکر وہ کر سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کر سکتے ہیں، یا جن کو نامینیٹ کیا جائے اسٹاف کو۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ان کا یہ ارادہ ہے، جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، جس کا اعلان کیا ہے، مجھے آئین کی اس کتاب میں 91(7) کے علاوہ یہ فرمائیے گا کہ یہ بہرحال ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اور اسی انداز سے ہی ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ انحراف کرنا چاہیں، یہ بتائیے گا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ یہ ہے کہ پھر ان پہ ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق ہو جائے گا، جو کہ ڈیفیکشن کلاز اس معاملے میں غیر مبہم ہے کہ وہ پھر اگر اپنے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے تو وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہوگا۔ اور اگر مثال کے طور پہ کہ وہ کانفیڈنس نہیں لے سکے پرائم منسٹر، تو وہاں کی بھی کیا کیفیت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 63A ہمیں دیکھنا ہوگا۔ 63A جو ہے آئین کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری جو ان کا لیڈر ہے، اس کے
کہنے کے باوجود انحراف کرتا ہے اس بات سے کہ جو ان کو کہا گیا ہو، اور وہ ہوگا 63A، اور یہ آئے گا 63A(B) کا رومن 2، اے ووٹ آف کانفیڈنس اور اے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور وہاں پہ یہ آئے گا کہ ایک ڈیکلیریشن پھر دینا ہوگا پارٹی ہیڈ کو دیٹ ہی ہیز ڈیفیکٹڈ، جنہوں نے خلاف میں ووٹ دیا ہو، ڈیفیکٹڈ فرام دا پولیٹیکل پارٹی. اور پھر اس کے بعد ان کو ایک ڈیکلیریشن جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کو دے گا اور چیف الیکشن کمشنر کو، اور اس کے بعد جو ہے ان کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا، اور وہ شو کاز نوٹس جو ہے اس کے بعد سارا کچھ ہوگا. اب اس شو کاز نوٹس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ آٹومیٹک ڈیفیکشن نہیں ہے سچ، اس کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے، اور لیکن اس کا اطلاق صرف پارٹی کے ممبرز پہ ہوگا. حلیف جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جب تک کہ حلیف جماعتوں کے پارلیمنٹری لیڈرز اپنے پارٹی کے ممبرز کو یہ باقاعدہ ڈائریکشن نہ دیں کہ یہ ووٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو کانفیڈنس کا دینا ہے. اچھا، اگر وہ نہیں دیتے صحیح، پھر ان کے اوپر یہ ایفیکٹ نہیں ہوگا یقیناً. اچھا اشرف صاحب، ایک اور ذرا سا مسئلہ ہے، مختلف مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو ایک آرڈیننس کے ذریعے وزیر خزانہ بنا دیا تھا حکومت نے، اور یہ تھا کہ اس دوران وہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو جائیں. اب جب کہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے ہیں، وہ ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے اس الیکشن کے اندر، اس آرڈیننس کے تحت وہ 6 مہینے تک یعنی کہ جون تک ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہے وہ وزیر خزانہ کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکے گا. نمبر 1، وہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں آئے تھے، آئین کے اندر شک موجود ہے. اور آپ یاد کیجئے گا مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی جب وزیر خزانہ لگایا گیا تھا تو پھر وہ الیکٹڈ نہیں تھے، اور اس کے باوجود وہ وزیر خزانہ تھے. ان کے پابندی یہ ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے، لیکن ان کو الیکشن حاصل کرنا ہے، ان کو الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو چاہے سینٹ کا ہو، ان کو وہ کرنا ہے. اب انہوں نے اس مقصد کے لیے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہار گئے، اس لیے ہی ہیز ناؤ لاسٹ ہز پورٹ فولیو. گویا کہ وہ 6 مہینے کی جو ان کو آزادی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ انتخاب ہار گئے. بیکاز اب تو وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکیں گے دوبارہ. گویا کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے نا اشرف صاحب کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی ذرا سا بھی آپ کے ذہن میں کنفیوژن نہیں ہے؟ میرے نزدیک اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں، الیکشن جو ہے وہ ابھی نہ ہوتا تو وہ 6 مہینے تک کنٹینیو کر سکتے تھے. وہ 5 مہینے اور 15 دن کے بعد الیکشن لڑتے، اور دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرنٹ سیناریو. لیکن اس 6 مہینے کے پیریڈ میں ان کو الیکشن لڑنا تھا اور سیٹ حاصل کرنی تھی، چاہے نیشنل اسمبلی کی ہوتی چاہے سینٹ کی، اور اس دوڑ میں وہ پیچھے رہ گئے. اچھا، ایک اور معاملہ ہے، وہ اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے. فیصل وابڈا صاحب کا معاملہ ہے. ان کا معاملہ دوہری شہریت کے حوالے سے بڑے طویل عرصے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو سینٹ کا ٹکٹ مل گیا، اور پھر وہ اس سینیٹر منتخب ہونے سے ذرا پہلے انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. مگر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آبزرویشن آئی اور انہوں نے ریفر کیا ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں، اور جس میں انہوں نے بہت ہی سنگین آبزرویشن دی ان کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی جو تھا وہ سچا نہیں تھا، جھوٹا جمع کرایا. لیکن اس دوران وہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی دلچسپ سی گھمبیر سی صورتحال ہے. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس آبزرویشن پہ یہ مینڈیٹری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرے، اور ان کی جو سینیٹرشپ ہے وہ آپ کے خیال میں خطرے میں ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ لوز کر گئے، جس کا امپیکٹ جو ہے وہ پرسوں کا جو ووٹ ہوگا اس کے اوپر لازمی طور پہ ہوگا. نمبر 2، سینیٹر کا جو انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کو ریٹرن ہوئے، تو وہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑی کیوں تھی؟ بیکاز ہی واز ایڈوائزڈ اینڈ رائٹلی سو
کہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے ایز اے سینیٹر، اور خطرہ یہ تھا کہ وہ 63 میں وہ ڈسکوالیفائی، 62-63 میں ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ اب یہ پٹیشن فریکچرز ہو گئی ہے تو اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف تمام جو مختلف تاریخیں ہیں اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی اس کا ذکر کیا، بلکہ اس ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے کروشل بات کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ the day that he filed his papers، جب جس تاریخ کو انہوں نے سینٹ کے پیپرز فائل کیے، کیا وہ دوہری شہریت کے حامل تھے یا نہیں، اور جو ایفیڈیوٹ دیا کہ میں نہیں ہوں وہ جھوٹا ہے اگر، تو وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سینٹ کا سیٹ بھی یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لوز کر جائے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جناب اشرف اصاف علی ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ جناب نواز شریف کی گورنمنٹ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے، پاکستان کے معزز سینئر قانون دان۔